معرفت آف کریٹر. It is sunnah of Allah that He gave it to some particular people. دیکھیے معرفت ایک مس لیڈنگ ورڈ ہے اس دنیا کے اندر. ہمارے ہاں جو خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں یہ ایک عجیب و غریب معنی کا حامل ہو گیا ہے. یہ ایک اور طرح کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو خدا کا تعارف کرا رہا ہے، آپ خدا کو جان لیں. ایک معرفت وہ ہے جو ہمارے ہاں مثلا جو آپ نے کہا ہے کہ پرٹیکولر پیپل ہیں ان کو ملتی ہے. جو پرٹیکولر پیپل ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی زیادہ ایک صلاحیت دی ہے جس کو سوچنا کہتے ہیں، خیالات تعمیر کرنا، فینٹیسیز بنانا. ہمارا مذہبی ایک طبقہ پورا ہندوستان میں اور پاکستان میں اور عراق اور بغداد وغیرہ میں خاص طور سے ایک پورا طبقہ ہے، ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ علاقے مسلمانوں کے لحاظ سے کافی اس میں ترقی یافتہ ہیں. وہ یہ کہ میرے پاس اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ میں ایک خیالاتی تخیلاتی دنیا تخلیق کر سکتا ہوں. جب میں مذہب کی رعایت سے اس تخلیقات کرتا ہوں اپنے تخیل کی، تو اس کو ہم یہ والی معرفت کہتے ہیں جو آپ نے پوچھی ہے. یہ معرفت صرف ذہن کی پیداوار ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، میں تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں، صرف اپنے تخیل سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں آدمی بڑا ہی کمزور ثابت ہوا ہے کہ اپنے تخیلات کو حقیقت تصور کرنے لگ جاتا ہے. اپنے تخیلات کو حقیقت تصور کرنے لگ جاتا ہے. اس کے ساتھ کچھ وارداتیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے تخیلات. بعض لوگ اس میں زیادہ ذہانت رکھتے ہیں اس میدان کی، ان کو زیادہ محسوسات ہوتے ہیں. چنانچہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا کے ملائکہ اعلیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ اور طرح کی معنویت سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ اس کے اپنے ذہنی خیالات ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ سارا تصوف پڑھ کر دیکھ لیں، خواہ وہ یہودی قبالہ کا تصورات ہوں، عیسائیوں کے ہاں کے تصورات ہوں، مسلمانوں کے ہاں کے تصورات ہوں، وہ تخیلات کی ایک دنیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. نہ کائنات میں اس کا ثبوت ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں وحید الدین خان صاحب نے ایک مضمون لکھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ اب ہندوستان کے مجھے اس قلم رو ہندوستان کی میرے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے. شاہ ولی اللہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور اب کوئی چڑیا بھی میری مرضی کے بغیر یہاں پر نہیں مار سکتی. اس کے بعد کیا ہوا؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو کہا، خط لکھا کہ تم ہندوستان میں آؤ اور دلی کی حکومت کو ٹھیک کرو اور ہندوستان کے مسلمانوں کا ساتھ دو. کون خط لکھ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب، جس کے پاس پورے ہندوستان کا کنٹرول ہے، کوئی چڑیا بھی ان کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتی. احمد شاہ ابدالی آتا ہے، حملہ کرتا ہے، خزانے لوٹتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ ہے تصوف. مطلب کیا ہے کہ ان کو کوئی کنٹرول حاصل نہیں تھا، کوئی کنٹرول حاصل نہیں تھا. یہ حقیقت ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. تو یوں ہے دنیا کی زندگی. تو یہ جو وزڈم جس کی بات ہو رہی ہے یہ کہیں نہیں پائی جاتی، یہ صرف قرآن میں پائی جاتی ہے. حقیقی وزڈم صرف قرآن کے اندر ہے. آپ کسی کو بھی لے آئیں، میرے پاس کئی بزرگ بھی آئے، کئی نوجوان بھی آئے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے دکھا دیں وزڈم کیسے آپ حاصل کرتے ہیں. نہیں دکھا سکتے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. دکھانے کا مطلب میرا سمجھا دینا ہے، اس کا ادراک کر دینا. میں اس میں سے گزرا ہوں، میرا گرانا صوفیانہ گرانا تھا، اور یہ چیزیں تجربے سے گزارنے کے بعد کہہ رہا ہوں.